بھی ہم سے جیتا نہیں ہے. کیا حال ہے؟ ہلو. ہاں ہلو، مفتی صاحب کیا حال ہیں؟ مفتی صاحب تو نہیں بھائی. اور کون بول رہا ہوں؟ محمد سالم بول رہا ہوں. محمد سالم؟ جی جی. جی کہاں سے؟ ادھر بجنور سے. اچھا بجنور سے بول رہا ہوں. میں محمد طاہر رضا قادری بول رہا ہوں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. کیا بات ہے سر؟ کون سے مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ آپ کس مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے بتایا نہیں، میں محمد طاہر رضا قادری بول رہا ہوں، سنی حنفی بریلوی. اچھا جی. اچھا. تو آپ کو کس نے نمبر دیا میرا؟ یہ کس نے دیا ہے؟ یہ لائن پر ہے ہمارے ساتھ میں، انہوں نے دیا. صدام بھائی ہیں ہمارے. آپ کا مسئلہ کون سا ہے؟ میرا مسئلہ؟ جی. ہلو. ہاں ہاں میں پوچھ رہا ہوں آپ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کون سے مسلک کو فالو کرتے ہیں اس وقت؟ دیوبندی. دیوبندی. جی جی. تو جلوس محمدی کی تیاری کر رہے ہیں نہیں؟ جی. جلوس محمدی کی تیاری کر رہے ہیں، جلوس نکالنے کی؟ ہلو. ہاں آواز نہیں آ رہی میری؟ آواز ساری صاف بولو. کیا کر رہا ہے؟ میں بول رہا ہوں کہ جلوس کی تیاری کر رہے ہو نہیں پرسوں کو؟ جلوس جلوس. ارے نبی کی پیدائش کی خوشی میں جلوس نکالیں گے، اس میں تیاری ہے نہیں ہے آپ کی؟ نبی کی پیدائش کا جلوس صحابہ کرام نے نکالا تھا. اچھا، تو اس کے لیے صحابہ کرام کی دلیل چاہیے آپ کو؟ جی. اچھا، میرا تھوڑا تیز بولو اور آواز میری سمجھو. آواز آ رہی میری؟ آپ کی آواز تو آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں صحابہ کرام نے نکالا تھا کہ جلوس. ہاں میں وہ جواب دوں گا. آپ یہ بتاؤ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز تو آ رہی ہے بالکل. ہاں ہاں. تو اس جلوس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس جلوس کو؟ جی جی، ہم جو جلوس نکالتے ہیں. جلوس کس وجہ سے نکالتے ہو آپ؟ نبی کی پیدائش کی خوشی میں، کہ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے اس دن، اس لیے اس کو خوشی میں نکالتے ہیں. آپ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ جس دن جلوس نکالیں گے 12 تاریخ کو. کس ٹائم؟ کس وقت؟ ہے کس وقت ہوئی تھی پیدائش؟ کس ٹائم ہوئی تو تھی؟ کیا وقت مقررہ ضروری ہے؟ جی. تو اس وقت کا آپ نکال لو، جب ایسی بات ہے تو نکالو تو کم از کم، تاکہ کافروں کو یہ معلوم تو ہو کہ ہاں نبی کے چاہنے والے، نبی کے غلام زندہ ہیں ابھی دنیا میں. ارے اس ٹائم پہ نکال لو، ہمیں اس ٹائم سے اعتراض نہیں ہے. آپ جلوس نکالتے ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب نے نکالا تھا جلوس. اچھا، تو یہ بھی دلیل چاہیے تمہیں؟ مولانا احمد رضا صاحب جو آپ کے وہ ہیں پیروکار، انہوں نے جلوس نکالا تھا. ہاں 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 نکالا تھا، انہوں نے جائز بھی قرار دیا کہ نکالنا جائز ہے. مولانا احمد رضا صاحب نے جلوس نکالا تھا. ہاں جائز قرار دیا، انہوں نے نکالا بھی ہے. ہاں رسائل میلاد النبی میں تو لکھا کے کہتے ہیں مولانا احمد رضا خان کا انتقال 1922 میں ہو گیا تھا. 1932 میں جی اس جلوس کا جو افتتاح ہوا 1932 سے. اور انتقال کب ہوا تھا ان کا؟ 1922 میں ان کا انتقال ہو گیا. 1922 میں ہو گیا انتقال. 1932 میں یہ رائج ہوا. جی. تو یہ بھی کوئی ضروری ہے یا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو کام تمہارے اکابر نے کیا وہی کام کرو گے تم؟ اکابر نے نہیں کیا تو آپ نہیں کرو گے؟ بھائی صاحب جب ہم سے بڑے بڑے نے نکال لے، ہم کیوں نکالے؟ مولانا ہم سے بڑے تھے نا جب وہ ہاں تو میں یہ تو تم سے پوچھ رہا ہوں، تو کیا ایسا کوئی اصول ہے شریعت کا، کوئی ایسا اصول ضابطہ ہے جو کیا بڑے نے اگر کام نہیں کیا تو چھوٹا نہیں کر سکتا اسے؟ سنو ہم اتنے چھوٹے آدمی ہونے کے بعد جو ہمارے اکابر جو ہم سے زیادہ وہ تھے، عبادت گزار تھے، زیادہ معلومات رکھنے والے تھے، جن کی ہم ان کی بات کو مانتے ہیں، ان کی باتوں کو فالو کرتے ہیں. ہاں تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، کہ تمہارے اکابر نے جو نہ نکالا وہ کیا سمجھ کے نہ نکالا اور تم کیا سمجھ کے نہ نکالتے ہو؟ ہمارے اکابر سے چھوڑو، مولانا احمد رضا خان صاحب جو ہیں وہ تو شہر سے بڑے پڑھے لکھے تھے. تو منع کیا ہے انہوں نے؟ منع ان کے سامنے یہ بات. ارے یہ چھوڑو، منع کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ان کے سامنے 12 ربیع الاول نہیں آیا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں 12 ربیع الاول نہیں کیا انہوں نے، چلو تمہاری بات مان لیتا ہوں میں، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں انہوں نے منع کیا؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہیں انکار کیا، کہیں منع کیا اسے؟ تم کیوں نہیں نکالتے؟
میں کہہ اب رہا تو ہوں امت کے ساتھ میں ہو جانا چاہیے تمہیں. مولانا احمد رضا خان صاحب نے علیہ الرحمٰن نے جب انہوں نے نہیں نکالا تو تم کس نکال لو؟ جب انہوں نے نکالا تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگر نہیں نکالا تو کیا انہوں نے منع کیا ہے کہیں؟ یہ بتا دو آپ مجھے. یہ انہوں نے کیوں نہیں نکالا؟ ہاں نہیں نکالا، کوئی بات نہیں نکالا. پہلے تو وہ تم دلیل دو، تمہارے پاس کیا ایسا ثبوت ہے؟ کون سی ایسی دلیل ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے نہیں نکالا یا انہوں نے منع کیا؟ اب تم جو نہیں نکالتے تو تمہارے پاس تو دلیل ہوگی کہ کوئی نہ کوئی. ہمارے پاس تو یہ دلیل ہے کہ ہم تو نکالتے ہیں اور ہم مستحب سمجھ کے نکالتے ہیں. اب مستحب عمل کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. نہ تو قرآن دیکھا جاتا ہے مستحب عمل کے لیے، نہ ہی حدیث دیکھی جاتی ہے. مجھے آپ یہ بتا دو کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اگر نہیں نکالا تھا تو آپ نے انکار تو نہیں کیا. آپ کیوں نہیں نکالتے؟ آپ کے تو اکابروں نے انکار کیا ہے نا، تو کیوں انکار کیا انہوں نے؟ اگر آپ مستحب سمجھ کے نکالتے رہو، آپ کے لیے وہ یہ بات راجے ہے تو آپ نکال دو. تو آپ کیوں نہیں نکالتے؟ وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کیوں نہیں نکالتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اسے؟ ہم جو سمجھتے ہیں. اگر آپ نہیں تو بتاؤ تو کچھ کیا سمجھتے ہو؟ اب ایسے تو یہ بات نہیں ہوئی. دیکھو صاحب، کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنا؟ مولانا محمد صالح. مولانا محمد صالح صاحب، ایسے یہ کوئی بات کام کی نہیں ہوئی آپ کی. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جو نہیں نکالتے تو کیا سمجھ کے نہیں نکالتے؟ آپ کیوں نہیں نکالتے؟ ہم تو اس لیے نہیں نکالتے کہ کہتے ہیں ہمارے یہ جو ہے نا بڑے بڑے امام بخاری کے دور میں، امام حنیفہ کے دور میں کیا کہتے ہیں لگ بھگ 44 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، انہوں نے نکالا. تو یہ کون سا شریعت کا اصول ہے ایسا؟ کون سی شریعت کا ضابطہ ہے یہ کہ جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، جو تابعین نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا کام، وہ نہیں کرنا چاہیے؟ کون سا اصول ضابطہ ہے؟ کیا وہی کام کرو گے جو کہ مطلب قرآن میں ہوگا، حدیث میں ہوگا؟ یہ ہے آپ نے فرمایا من احدث جس شخص نے دین میں کوئی نئی ایجاد کی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں. تو اب دیکھتے ہیں ہم دین میں سے ہاں تو یہ نئی بات ہے تو کیا ہے یہ نئی بات؟ وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آپ کیا سمجھ کر نہیں نکالتے؟ نکالنا ہی ہماری طرف سے رائج ہو رہا نا، صحابہ کرام تو نہیں نکالا تو دین ہماری طرف سے. ارے یار میں نے تم سے یہ بتا دیا مستحب عمل کے لیے صحابہ کرام کی یا قرآن کی حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اسے مستحب سمجھتے ہیں، دلیل دی جاتی ہے، صحابہ کرام نکالتے تو یہ سنت ہو جاتا صحابہ کی. جب مستحب نکالتے تو احمد رضا خان صاحب نے. اور تمہارے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب بوادر النوادر میں لکھتے ہیں کہ جواز کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ عدم جواز کی جس کی کوئی دلیل نہ ہو. اب آپ عدم جواز کی کوئی مجھے دلیل تو دو کہ تمہارے پاس کون سی ایسی دلیل ہے جو تم نہیں نکالتے. کیا سمجھتے ہو اسے؟ جی اگر یہ تم یہ مستحب سمجھتے ہو تو امام احمد رضا صاحب نے کیوں نہیں نکالا مستحب؟ انکار تو نہیں کیا. آپ تو انکار کر رہے ہو نا، آج انکار کرتے ہو آپ. انہوں نے انکار تو نہیں کیا، آپ انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا سمجھ کے انکار کرتے ہو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے. ہم نے تو بتلا دیا اپنا وجود. کیا دلیل ہو پیش کر دی. کیا ہم تو بدعت سمجھتے ہیں. بدعت سمجھتے ہو؟ کون سی بدعت ہے یہ؟ کیا بدعت کی تعریف کیجیے آپ. بدعت کی تعریف کیجیے. بدعت کی تعریف کیا ہے؟ ہیلو طاہر بھائی. جی یہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لگائے، ان سے پوچھیے ذرا. ارے چھوڑو اسے، اسے چھوڑو کوئی بات نہیں ہے. وہ تو اکابر کی ان کے، اگر یہ ہمارے اکابر کو صحیح طریقے سے بولیں گے تو ہم بھی ان کے اکابروں کو صحیح سے بولیں گے. زبان صحیح طریقے سے استعمال کرنی چاہیے. حالانکہ ان کے بھی اکابر ہیں، ہمارے اکابروں کو کوئی بات نہیں. ارے چھوڑو اس بات کو چھوڑو کوئی بات نہیں ہے. آپ صالح صاحب، مولانا صالح صاحب، مجھے یہ بتائیے بدعت کی تعریف کیا ہے؟ دین کے اندر سے کوئی بات ایجاد کرنا. ہاں دین کے اندر میں جو بات ایجاد کر لی تو وہ بدعت ہے. ایسی بات پیش کرنا جو اپنی طرف سے کوئی بات چلا دینا جو پہلے سے نہیں ہو، نئی بات، وہ بدعت ہوتی ہے. وہ بدعت ہے تو بدعت کہاں لے جائے گی؟ بدعت تو گمراہی ہے نا. ارے میں ہیلو کیا کہتے ہیں بیکار ہے ان لپڑوں میں پڑھنا بیکار ہے. ارے سن تو لو مولانا صالح صاحب، ارے سن لو ہو گیا تمہارا، ہمارا فیصلہ یہی ہو گیا. ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے. اب مجھے یہ بتا دو آپ کہ آپ نے علم کہاں حاصل کیا؟ سنو ارے سنو تو صحیح. آپ نے علم حاصل کہاں کیا؟ مولانا سنیے آپ نے علم کہاں حاصل کیا؟ آپ نے علم حاصل کہاں کیا؟ ہلو، مدرسے میں حاصل کیا. ذرا مجھے یہ صحابہ سے یا کسی سے ثابت کر کے دکھائیے صحابہ نے، کون سے صحابی نے مدرسے میں علم حاصل کیا تھا؟ کہاں مدرسے بنائے تھے صحابہ کرام نے؟
اگر ہر بدعت تمہاری نظر میں گمراہی ہے، دیکھو مولانا صالح صاحب بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. تمہارا میرا کوئی نہ کوئی بٹوارے کا جھگڑا ہے، نہ تمہاری میری کوئی ٹینشن ہے، مگر لیکن بات کو سمجھو. آپ جو اس سے منع کرتے ہو تو اس بیس پہ کرتے ہو کہ صاحب بدعت ہے، اور ہر بدعت کو تم نے کہہ دیا گمراہی ہے. جب ہر بدعت گمراہی ہے تو یہ جو تم نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، تو یہ کون سے صحابی نے مدرسہ بنایا تھا؟ بدعت کئی ساری قسموں کی ہوتی ہے نا. ہاں وہ قسمیں بتاؤ نا، تبھی تو ہماری تمہاری بات کا فیصلہ ہوگا. آپ قسمیں بتاؤ، آپ قسمیں کو کہے ہیں جی بدعت کی قسمیں کیا ہیں؟ وہی تو اب تمہاری ہماری بات میں سمجھ میں آ گئی، جب کہ عوام بھی سنے تو اس کی سمجھ میں آیا کہ بدعت کی قسمیں کیا ہیں. بدعت کی تو کئی ساری قسمیں ہیں، لگ بھگ ذہن میں نہیں ہے. تو یہ کون سی بدعت ہے جو نبی کا ہم جلوس نکالتے ہیں؟ یہ کون سی بدعت آپ کی نظر میں؟ ایک ہوتی بدعت حسنہ، ایک ہوتی بدعت سیئہ. بدعت سیئہ. تو یہ والی کون سی ہے تمہاری نظر میں؟ مدرسے والی تو بدعت حسنہ ہے. اور یہ جو ہے جلوس والی؟ جلوس والی اس میں کیا کہتے ہیں، جب ہم اللہ کے نبی کی، ارے پھر وہی بات ہے. ارے یہ بدعت ہے، میں مانتا ہوں آپ کی بات مولانا صاحب، میں آپ کی بات مان گیا، بدعت ہے، لیکن بدعت ہے کون سی؟ یہ مدرسے میں تعلیم لینے والی تو بدعت حسنہ ہو گئی. تو یہ بدعت کون سی ہے؟ ہم نبی کی خوشی میں جلوس نکال لیتے ہیں. آپ نے ٹائم کی بات کی، ہم نے کہا آپ اسی ٹائم نکال لو، کوئی بات نہیں، ہمیں اختلاف نہیں ہے اس بات سے، لیکن آپ تو سرے سے منع کر رہے ہو. تو یہ کون سی بدعت ہو گئی آپ کی نظر میں؟ تو اس کے بدعت کون سی بدعت ماننا ہے آپ اسے؟ نہیں، ہو چکا معاملہ، ہو چکا مولانا صالح صاحب، بس ہو چکا ہمارا تمہارا فیصلہ. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں یہیں. سناؤ. پہلے آپ مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ بدعت کون سی سمجھتے ہو آپ؟ ارے دیکھیے مولانا سنو، تمہارا میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے. دیکھو سنو، کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ عوام کی جو غلط فہمی ہے، وہ آپ لوگوں نے جو دماغ میں ڈال رکھی ہے عوام کے، وہ غلط فہمی نکل جائے عوام کے دماغ سے تو اچھی بات ہے. تو آپ نے مدرسے کو بتایا بدعت حسنہ ہے وہ، تو یہ بدعت کون سی ہے جو ہم نبی کی شان میں مطلب جلوس نکالتے ہیں نبی کی عظمت کے لیے؟ دیکھو جو آپ نے بدعت بتائی نہیں، اب اس کی بدعت کی سن لو. اسی بدعت کی تعریف میں حضرت جابر، میری بات بھی تو سنو یار حضرت. جا سناؤ، آپ سناؤ. کیا کہتے ہیں یہ جھگڑے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ہم پڑھیں گے تو بیکار ہی میں نہ لگنا چاہیے. نہ تو آپ پھر قوم کو گمراہ کرنا چھوڑ دو پھر، یا تو سرے سے انکار کرنا چھوڑ دو. پھر آپ قوم کو گمراہ کیوں کر رہے ہو؟ جب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو عوام کو گمراہ مت کرو. کیوں مسلمانوں کو راستے سے بہکا رہے ہو، پھر بھٹکا رہے ہو؟ یا تو اسے بدعت سیئہ ثابت کر کے دکھاؤ آپ، جو ہم جلوس نکالتے ہیں کہ بدعت سیئہ ہے. اب جب یہ بدعت سیئہ نہیں ہے، بدعت حسنہ، بدعت مانتے ہیں ہم بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، یہ کون سے قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے؟ کون سی اس سے حدیث سنت ختم ہو رہی ہے جو آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ بے وجہ قوم کو تم گمراہ کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، عوام کو بھٹکاتے ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بعد حمد الہی کے معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر کلام کتاب اللہ ہے، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے، اور بدترین چیزوں میں وہ ہے جسے نیا نکالا گیا، اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہی ابھی آپ نے بیان کی نا، یہی تو بیان کیا آپ نے حدیث ابھی. اب اس میں حضرت ملا علی قاری اس کی تشریح کر رہے ہیں رحمت اللہ الباری، اس حدیث کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں. اور امام نووی کیا فرما رہے ہیں اب سن لو مولانا. کاٹ دیے فون، کاٹ دیے. لگاؤ پھر لگاؤ. نہیں بات کریں گے وہ. اب تم چپ جاؤ ذرا. دیکھیے صاحب اب چپ آپ. امام نووی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسا کام جس کی مثال زمانہ سابق میں نہ ہو، لغت میں اس کو بدعت کہتے ہیں. اور شرع میں بدعت یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول عام مخصوص ہے. یعنی بدعت سے مراد بدعت سیئہ ہے. حضرت شیخ عزالدین بن عبد السلام نے کتاب القواعد کے آخر میں فرمایا کہ بدعت یا تو واجب ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سمجھنے کے لیے علم نحو سیکھنا، اور جیسے اصول فقہ اور اسماء اور رجال کے فن کو مرتب کرنا. اور بدعت یا تو حرام ہے، جیسے جبریہ، قدریہ، مرجعیہ اور مجسمہ کا مذہب. اور ان بد مذہبوں کا رد کرنا بدعت واجبہ سے ہے، اس لیے کہ ان کے عقائد باطلہ سے شریعت کی حفاظت فرض کفایہ ہے. اور بدعت یا تو مستحب ہے، جیسے مسافر خانوں اور مدرسوں کی تعمیر اور ہر وہ نیک کام جس کا رواج ابتدائی زمانے میں نہ تھا، اور جماعت کے ساتھ تراویح اور صوفیہ کرام کے دقیق اور باریک مسائل میں گفتگو. اور بدعت یا تو مکروہ ہے، جیسے شافیہ کے نزدیک قرآن مجید کی تزئین اور مساجد کا نقش و نگار، اور یہ حنفیہ کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے. اب دیکھیے سامعین حضرات، انہوں نے تعریف کی کہ بدعت گمراہی ہے. اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں بدعت کی قسمیں بھی بتا دی، لیکن فون کاٹ کے اب چلے گئی کیونکہ انہیں دیکھ لیا کہ میں پھنس گیا. اب دوسری اور جگہ سن لیجیے. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کی تحت فرماتے ہیں
جاننا چاہیے کہ وہ چیز جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے بعد ہوئی بدعت ہے، لیکن ان میں سے جو کچھ حضور کی سنت کے اصول اور قواعد کے مطابق ہے اور اسی پر قیاس کیا گیا ہے، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور ان میں جو چیز سنت کے مخالف ہو اسے بدعت ضلالت کہتے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے کی کلیت بدعت کی اس قسم پر معمول ہے، یعنی بدعت حسنہ صحیح ہے اور بدعت سیئہ کی کلیت پر محمول ہے، یعنی ہر بدعت سے مراد صرف وہی بدعت ہے جو سنت نبوی کی مخالف ہو، اور بعض بدعتیں واجب ہیں جیسے کہ علم صرف اور نحو کا سکھانا کہ اس سے آیات و احادیث کریمہ کے مفاہیم و مطالب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور قرآن و حدیث کے غرائب کا محفوظ کرنا اور دوسری چیزیں کہ دین و ملت کی حفاظت ان پر موقوف ہے، اور بعض بدعتیں مستحسن و مستحب ہیں جیسے سرائے اور مدرسوں کی تعمیر، اور بعض بدعتیں مکروہ ہیں جیسے کہ بعض کے قول پر قرآن مجید اور مسجدوں میں نقش و نگار کرنا، اور بعض بدعتیں مباح ہیں جیسے کہ عمدہ کپڑوں اور اچھے کھانوں کی اجازت بشرطے کے حلال ہوں اور غرور نخوت کا باعث نہ ہوں، اور دوسری مباح چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ تھیں جیسے بیری اور چھلنی وغیرہ، اور بعض بدعتیں حرام ہیں جیسے کہ اہل سنت و جماعت کے خلاف نئے عقیدوں اور نفسانی خواہشات والوں کے مذاہب، اور جو بات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کی ہے، اگرچہ اس معنی کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ کے اقسام میں سے ہے، بلکہ حقیقت میں سنت ہے۔ دیکھیے سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے اسی حدیث کی جو انہوں نے ابھی حدیث پڑھی تھی کہ ہر بدعت گمراہی ہے، میں نے اس کی تعریف اور جو انہوں نے تشریح بیان کی ہے ملا علی قاری اور امام نووی اور شیخ عبد المحق حق محدث دہلوی کا قول میں نے جو انہوں نے شرح بیان کی وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بلکہ بدعت کی قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے۔ بدعت حسنہ وہ ہے جسے رائج کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جو عمل کریں گے ان کی برابر اس رائج کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور ان کے کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ لوگ جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں دیوبندی وہابی، اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب سے بچائے۔ آپ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں، یہ ہم جلوس محمدی جو نکالتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی میں نکالتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں سورہ والضحیٰ آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو سامعین حضرات یہ بتائیے کہ ہمارے پاس جو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا نعمت ہے؟ اگر ہم نبی کی پیدائش کا چرچا کرتے ہیں تو یہ جل بھن کر کباب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شیطانوں سے مردودوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں آپ ہوشیار ہو جاؤ، ان وہابیوں دیوبندیوں جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، ان سے بچو۔ ان کا طریقہ صرف آپ کو پھانسنے کا بڑے بھولے پن سے یہ ہے کہ نماز پڑھو، نماز کی ترغیب دیتے ہیں صرف، اور عقائد نہیں بتاتے ہی، جبکہ سب سے پہلے عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے آدمی کا تو اس پر نماز فرض ہے، تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ جب عقیدہ ہی خراب ہے تو اس کی نماز قبول ہونے کی نہیں ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے، نماز بعد میں، کوئی بھی عمل بعد میں، پہلے عقیدہ۔ تو اس لیے اپنے عقیدوں کی اور ایمان کی حفاظت کے لیے ان لوگوں سے دور رہو اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرماؤ۔